بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ ایران نے باب المندب کو بند کیا تو منہ توڑ جواب دیں گے، اسرائیل نے کیا خبردار۔ سعودی اتحاد نے بھی کہا ضروری قدم اٹھا رہے ہیں۔ خطے میں تناؤ اور امریکہ کے ساتھ تکرار کے بیچ ایران خلیج فارس میں جنگی مشقیں شروع کرے گا۔ سیرین فوج نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا، جنگ عملاً ختم ہو گئی، اسرائیل نے کیا اقرار۔ سعودی عرب اور یو اے ای نے قطر پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ۔ اسرائیل نے غزہ ناکہ بندی سخت کر دی، تناؤ کم کرنے کے لیے اتوار کو یونائیٹڈ نیشنز کی تجویز پر غور کیا جائے گا۔ پادری کی گرفتاری پر تناؤ بڑھا، امریکہ نے ترکی کے وزیروں پر پابندیاں لگائیں، انقرہ نے کہا جوابی کارروائی کریں گے۔ کابل میں 3 غیر ملکیوں کو قتل کر دیا گیا، ہندوستانی بھی شامل۔ عمران خان کی حلف برداری میں غیر ملکی لیڈرز کو نہیں بلایا جائے گا، کپل دیو نے دیا شرکت کا اشارہ۔ ترنمول لیڈرز کو آسام کے سلچر ایئرپورٹ پر روک دیا گیا، عہدیداروں نے دھکم پیل بھی کی، ممتا بنرجی نے کہا بی جے پی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے ریڈ سی یا باب المندب کو بند کرنے کی کوشش کی تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف خبر ہے کہ ایران بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ اگر ایران نے ریڈ سی کو خلیج عدن سے ملانے والی آبنائے باب المندب کو بند کیا تو اسرائیل اپنی فوج تعینات کر دے گا۔ پچھلے ہفتے سعودی عرب نے آبنائے باب المندب سے گزرنے والے 2 آئل ٹینکرز پر الحوثیوں کے حملے کے بعد اس راستے سے تیل کی سپلائی روک دی تھی۔ الحوثیوں نے کچھ دن پہلے باب المندب کو بند کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سعودی عرب کی بندرگاہوں کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اس کے تیل پر پابندی لگائی گئی تو وہ جہازوں کی ٹریفک روک دے گا۔ ایران کی دھمکی کے جواب میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ عالمی اتحاد بھی ایران کی مخالفت کرے گا اور اس راستے کو محفوظ بنائے گا۔ اس اتحاد میں اسرائیلی فوج بھی شامل ہوگی۔ باب المندب ایک 29 کلومیٹر چوڑا سمندری راستہ ہے جہاں سے روزانہ کئی جہاز گزرتے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ عام طور پر اس راستے سے روزانہ 4 کروڑ 80 لاکھ بیرل تیل گزرتا ہے۔ خبر ہے کہ امریکہ کے ساتھ تناؤ کے بیچ ایران بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ایران کی غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان نے کہا کہ ہم خلیج عرب، آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں ایران نیوی کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں سے واقف ہیں۔ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم اتحادیوں کے ساتھ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ انٹرنیشنل واٹرز میں جہاں کی آزادانہ ٹریفک اور بزنس ہو رہا ہے وہ متاثر نہ ہو۔ ایران کے عہدیداروں نے کہا کہ ایرانی تیل کے ایکسپورٹ کو روکنے کی امریکہ کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ ایران کے ریولیوشنری گارڈز فوجی مشقیں کرنے والے ہیں جن میں سینکڑوں سپاہی اور جنگی جہاز حصہ لیں گے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ ایران فوجی مشقوں کے ذریعے امریکہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف معاشی دباؤ بڑھانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکی پالیسیوں کی وجہ سے حالیہ دنوں میں ایرانی معیشت کو نقصان پہنچا ہے اور ایرانی کرنسی کی قدر بہت کم ہو گئی ہے۔
ایران ایک ایسے وقت یہ جنگی مشقیں شروع کرنے والا ہے جب ایران اور امریکہ کے بیچ لفظی تکرار تیز ہو گئی ہے۔ امریکہ نے بھی اپنے جنگی جہاز کو خلیج فارس کے علاقے میں تعینات کیا ہے۔ امریکی فوج چاہتی ہے کہ خطے کے دوسرے ملک خاص طور پر سعودی عرب ایران کا سامنا کرنے کے لیے جارحانہ رخ اختیار کرے۔ امریکہ کے وزیر دفاع جیمز مارٹز نے جمعے کے دن کہا تھا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس نے اس سے پہلے بھی ایسا کیا ہے، ہم ایران کو روکیں گے۔ اس دوران یمن جنگ میں مصروف عرب اتحاد نے کہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ باب المندب میں جہازوں کی ٹریفک متاثر نہ ہو۔ سعودی اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ انہوں نے ایران کی تائید رکھنے والے الحوثیوں کے باب المندب اور ریڈ سی کے دوسرے علاقوں میں حملوں کا جائزہ لیا۔ المالکی نے کہا کہ الحوثیوں نے پچھلے دنوں سعودی آئل ٹینکرز پر حملے کیے اور ان حملوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی ماحولیاتی اور معاشی تباہی آ سکتی تھی جس سے دنیا اور خطے کے کئی ملک متاثر ہو سکتے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تناؤ کے لیے امریکہ خود ذمہ دار ہے جس نے نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جواد ظریف نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ یمن کے قریب سمندر میں سعودی اتحاد کے ایک حملے میں کم سے کم 9 مچھیرے ہلاک ہو گئے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن چینل نے یہ بات بتائی۔ ایک دن پہلے بندرگاہی شہر حدیدہ میں سعودی حملوں میں کم سے کم 4 سویلینز ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیل نے غزہ ناکہ بندی ایک بار پھر سخت کر دی ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع ایویگو لیبرمان نے کہا کہ سرحد پار سے جلتی پتنگوں کے تازہ حملوں کے جواب میں یہ قدم اٹھایا گیا۔ ایویگو لیبرمان نے کہا کہ جلتی پتنگیاں اور غبارے چھوڑنا دہشت گردی ہے۔ اسرائیل نے کچھ دن پہلے ناکہ بندی میں نرمی کی تھی اور ضروری سامان لانے کی اجازت دی تھی۔ فلسطینیوں نے اسرائیل کی سختیوں کے دوران مزاحمت کا ایک نیا طریقہ شروع کیا جس کے تحت جلتی پتنگیں اور غبارے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس پالیسی سے کئی ایکڑ کے اسرائیلی کھیت جل گئے جس سے اسرائیل کو زبردست مالی نقصان ہوا۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ غزہ کے بارے میں یونائیٹڈ نیشنز کی ایک تجویز پر غور کرے گی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے غزہ میں تناؤ دور کرنے کے لیے تجویز پیش کی ہے۔ بتایا گیا کہ اسرائیلی عہدیداروں کی ایک میٹنگ اتوار کو یروشلم میں ہوگی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نکولے میلاڈونوف ایجپٹ اور عرب ملکوں کے ساتھ مل کر ایک سیز فائر کے سمجھوتے پر کام کر رہے ہیں۔ اس سمجھوتے کے مطابق اسرائیل سرحدی پابندیاں ہٹائے گا اور اس کے نتیجے میں غزہ سے حملے روکے جائیں گے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ مسجد اقصیٰ کے قریب ایک نیا یہودی سینٹر بنایا گیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اس سینٹر کو قائم کرنا فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم کے سلسلے کی کڑی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کئی جگہ دھاوے کی اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا۔ قلقیلیہ میں اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔ سیرین فوج نے مزید ٹاؤنز کو آزاد کرایا ہے۔ سانا نیوز ایجنسی نے کہا کہ کونیترا صوبے کے جبات الخشاب ٹاؤن میں قومی جھنڈا لہرا دیا گیا۔ ایک دن پہلے ایک ڈیل کے تحت ملیٹنٹس وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ اس دوران پڑوسی صوبے درا میں بھی سیرین فوج نے اپنا کنٹرول مضبوط کیا اور قصیر شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ سانا نیوز ایجنسی نے کہا کہ قصیر درا میں ملیٹنٹس کا آخری گڑھ تھا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ درا سے کم 100 IS ملیٹنٹس جارڈن سرحد کی طرف فرار ہو گئے۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ اسرائیل نے یہ بات مانی ہے کہ سیریا جنگ عملاً ختم ہو چکی ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع ایویگو لیبرمان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خیال سے جنگ ختم ہو گئی ہے اور بشار الاسد کنٹرول میں ہے۔ پچھلے 7 برسوں میں سیریا جنگ میں کئی موڑ آئے۔ اس جنگ میں کئی ملکوں کا رول تھا جن میں امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، ترکی، ایران اور رشیا شامل ہے۔ امریکہ، ترکی، سعودی عرب اور اسرائیل نے کھلے عام یا درپردہ طور پر بشار الاسد کے مخالف باغیوں کی مدد کی تھی۔ لیبرمان نے کہا کہ ہم کسی بھی چھیڑخانی اور چیلنج کا جواب دیں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز کا اندازہ ہے کہ سیریا جنگ کی وجہ سے تقریباً 12 ملین لوگ اپنے گھروں سے فرار ہوئے۔ یہ جنگ 2011 میں شروع ہوئی تھی۔ بشار الاسد نے حال ہی میں آرمی ڈے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیرین فوجیں بہت جلد فیصلہ کن فتح حاصل کریں گی۔ میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور UAE نے پچھلے سال قطر پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ دی انٹرسیپٹ نے یہ رپورٹ چھاپی ہے جس میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور UAE کے کراؤن پرنسس نے قطر میں زمینی کارروائی کے منصوبے پر بات چیت کی تھی۔ امریکہ اور برطانیہ کے انٹیلیجنس عہدیداروں نے اس منصوبے کی تصدیق کی۔ سعودی عرب، UAE، بحرین اور ایجپٹ نے پچھلے سال قطر سے تعلقات توڑ لیے تھے اور اس پر دہشت گردوں کی مدد کا الزام لگایا تھا۔ قطر نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو حج پر جانے سے روک رہا ہے۔ قطر کی سرکاری نیوز ایجنسی نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ قطریوں کے حج میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے سعودی عہدیداروں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس دوران مکہ کے گورنر خالد الفیصل نے کہا کہ اب تک قطر کے عازمین حج نہیں پہنچے۔
دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ایران نے باب المندب کو بند کیا تو منہ توڑ جواب دیں گے، اسرائیل نے کیا خبردار۔ سعودی اتحاد نے بھی کہا ضروری قدم اٹھا رہے ہیں۔ خطے میں تناؤ اور امریکہ کے ساتھ تکرار کے بیچ ایران خلیج فارس میں جنگی مشقیں شروع کرے گا۔ سیرین فوج نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا، جنگ عملاً ختم ہو گئی، اسرائیل نے کیا اقرار۔ سعودی عرب اور یو اے ای نے قطر پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ۔ اسرائیل نے غزہ ناکہ بندی سخت کر دی، تناؤ کم کرنے کے لیے اتوار کو یونائیٹڈ نیشنز کی تجویز پر غور کیا جائے گا۔ پادری کی گرفتاری پر تناؤ بڑھا، امریکہ نے ترکی کے وزیروں پر پابندیاں لگائیں، انقرہ نے کہا جوابی کارروائی کریں گے۔ کابل میں 3 غیر ملکیوں کو قتل کر دیا گیا، ہندوستانی بھی شامل۔ عمران خان کی حلف برداری میں غیر ملکی لیڈرز کو نہیں بلایا جائے گا، کپل دیو نے دیا شرکت کا اشارہ۔ ترنمول لیڈرز کو آسام کے سلچر ایئرپورٹ پر روک دیا گیا، عہدیداروں نے دھکم پیل بھی کی، ممتا بنرجی نے کہا بی جے پی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ ترکی اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں اور تناؤ پیدا ہو گیا۔ امریکہ نے ترکی کے 2 وزیروں پر پابندیاں لگا دی، جس کے بعد انقرہ نے جوابی کارروائی کرنے کی دھمکی دی۔ حالیہ عرصے میں ترکی میں امریکہ کے ایک پادری کی گرفتاری اور اس پر دہشت گردی کے الزام کی وجہ سے یہ تناؤ پیدا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس پادری کو اکتوبر 2016 میں حراست میں لیا گیا تھا، اسے پچھلے دنوں نظر بند کیا گیا۔ ترکی کے ازمر شہر میں اس پادری نے ایک احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ اس معاملے سے ترکی اور امریکہ کے بیچ پہلے سے خراب تعلقات اور بگڑ گئے ہیں۔ امریکہ نے ترکی کے وزیر انصاف عبدالحمید گل اور وزیر داخلہ سلیمان سویلو کو نشانہ بنایا۔ ان پابندیوں کے تحت امریکہ کی سرزمین پر ان وزیروں کے اثاثوں اور جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا، اور امریکی شہریوں پر پابندی ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سیرا سینڈرز نے بتایا کہ ان دونوں وزیروں نے امریکی پادری کی گرفتاری میں اہم رول ادا کیا۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے وارننگ دی کہ اس قدم سے دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں کو دھکا لگے گا۔ وزارت نے کہا کہ فوری طور پر اس جارحانہ رویے کا جواب دیا جائے گا۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے فوجی عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی امریکہ کی دھمکیوں کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ اردوان نے کہا کہ امریکہ کٹر عیسائی اور صہیونی ذہنیت کا اظہار کر رہا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو اور ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاووسوگلو نے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور تناؤ دور کرنے کی کوششوں پر بات کی۔ ترکی کی عدالت نے اس پادری کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس معاملے کی اگلی سنوائی 12 اکتوبر کو مقرر کی گئی ہے۔ اگر جرم ثابت ہوا تو اس پادری کو 35 سال جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایسا الزام ہے کہ اس نے 2 گروپوں کی طرف سے کام کیا جو ترکی کی نظر میں دہشت گرد ہیں۔ ان میں سے ایک گروپ کا تعلق اسلامک اسکالر فتح اللہ گولن سے ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ 2016 کی ناکام فوجی
بغاوت میں گولن کا ہاتھ ہے۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان پہلے سے ہی کئی مسائل پائے جاتے ہیں۔ پادری کی نظر بندی سے مسائل اور گمبھیر ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں اس سال کے حج سے پہلے سالانہ حج ورکشاپ رکھا گیا۔ سعودی عہدیداروں نے کہا کہ اس سال حج کا نعرہ یہ دیا گیا ہے کہ حج امن کا پیغام ہے۔ پرنس خالد الفیصل نے اس ورکشاپ کا افتتاح کیا، جو مکہ کے گورنر اور شاہ سلمان کے ایڈوائزر ہیں۔ پرنس نے کہا کہ شاہ سلمان کے حکم کے ذریعے بعض عہدیداروں کو تعینات کیا گیا ہے جو عازمین حج کی بہتر سے بہتر خدمت کریں گے۔ زمبابوے کے الیکشنز کے نتیجوں کے درمیان گڑبڑ کے واقعات پیش آئے، جن میں کم سے کم 3 لوگ ہلاک ہوئے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے الزام لگایا کہ الیکشن میں دھاندلیاں ہوئی ہیں۔ اپوزیشن کے کئی کارکن سڑکوں پر اتر آئے، انہوں نے ٹائر جلائے اور پتھراؤ کیا۔ پولیس نے فوری دخل دیتے ہوئے احتجاجیوں کو منتشر کیا۔ اس موقع پر جھڑپیں بھی ہوئیں۔ رابرٹ موگابے دور کے بعد زمبابوے کا یہ پہلا الیکشن ہے جو تنازعات سے دوچار ہو گیا۔ اپوزیشن امیدوار نیلسن چمیسا نے نتیجوں کی غیر جانبداری پر سوال اٹھائے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ صبر سے کام لیں۔ ان الیکشنز میں حکمراں پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے کہا کہ ہمیں ان رپورٹس پر فکر ہے کہ زمبابوے کے بعض حصوں میں گڑبڑ کے واقعات پیش آئے ہیں۔ رابرٹ موگابے 1980 کے بعد صدر بنے تھے اور کئی سال تک وہ صدر رہے۔ پہلی مرتبہ یہ الیکشنز ان کے بغیر ہو رہے ہیں۔ دارالحکومت ہرارے میں دکانیں بند ہیں اور فوج سڑکوں پر پیٹرولنگ کر رہی ہے۔ اس دوران فوج اور پولیس سے کہا گیا ہے کہ وہ نرمی سے کام لے۔ سعودی عرب میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی 2 اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے یہ بات بتائی۔ تنظیم نے کہا کہ سعودی عہدیداروں نے سمر بداوی اور نسیمہ السادہ کو پچھلے 2 دنوں میں گرفتار کیا، جنہوں نے عورتوں کی ڈرائیونگ اور محرم کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے مہم چلائی تھی۔ ہیومن رائٹس واچ کی مڈل ایسٹ ڈائریکٹر سارا وائٹسن نے کہا کہ ان گرفتاریوں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ سعودی عہدیدار کسی بھی پرامن ناراضگی کو اپنی تاناشاہی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ مئی کے مہینے کے بعد سے سعودی عرب میں ایسی کئی عورتوں کو گرفتار کیا گیا۔ سمر بداوی کو 2012 میں امریکہ کا ایک اہم ایوارڈ دیا گیا تھا۔ وہ سعودی عرب کے مشہور انسانی حقوق کارکن ریف بداوی کی بہن ہیں۔ ریف بداوی کو اپنے بلاگ پر گستاخانہ رائٹنگز لکھنے کے لیے 2014 میں 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ نسیمہ کا تعلق شیعہ آبادی والے قطیف علاقے سے ہے، جنہوں نے عورتوں کی ڈرائیونگ اور محرم کا سسٹم ختم کرنے کے لیے مہم چلائی تھی۔ انہوں نے 2015 کے مقامی الیکشنز میں بھی حصہ لیا تھا، لیکن عہدیداروں نے ان کا نام نکال دیا تھا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نامعلوم بندوق برداروں نے 3 غیر ملکیوں کا اغوا کیا اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ ان میں ایک ہندوستانی، ایک ملیشین اور میسیڈونیا کا ایک شہری شامل ہے۔ کابل کے پولیس چیف کے ترجمان نے بتایا کہ ان کی لاشیں مل گئی ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے ایک سفارتکار کے حوالے سے کہا کہ یہ تینوں دنیا کی دوسری بڑی فوڈ اینڈ کیٹرنگ سروس کے لیے کام کرتے تھے۔ افغان سیکیورٹی عہدیداروں نے کہا کہ انہیں لاشوں کے پاس ان کے آئی ڈی کارڈز ملے ہیں۔ کسی بھی گروپ نے اغوا اور قتل کے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ حالیہ عرصے میں افغانستان میں ایسے واقعات میں اضافہ ہوا جن میں لوگوں کا اغوا کیا جاتا ہے اور پیسہ مانگا جاتا ہے۔ اغوا اور قتل کے اس واقعے کے بعد کابل میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ مارے گئے یا اغوا اور قتل کیے گئے لوگوں کی پہچان ملیشیا کے ایک 64 سالہ شخص، ہندوستان کے ایک 39 سالہ شخص اور میسیڈونیا کے ایک 37 سالہ شخص کی حیثیت سے کی گئی ہے، لیکن ان کے نام نہیں بتائے گئے ہیں۔ یہ تینوں ایک مقامی افغان ڈرائیور کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ پوپ فرانسس نے اعلان کیا ہے کہ سزائے موت ناقابل قبول ہے اور کیتھولک چرچ پوری دنیا میں سزائے موت کو ختم کرنے کے لیے کام کرے گا۔ اس طرح انہوں نے کیتھولک چرچ کے اصولوں میں تبدیلی کی۔ انہوں نے کہا کہ چرچ کا خیال ہے کہ سزائے موت ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ ایک آدمی کے وقار اور اس کی شخصیت پر حملہ ہے، اور وہ پوری دنیا میں سزائے موت کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس مہم چلائیں گے۔ پوپ جان پال کے دور سے ہی چرچ سزائے موت کو ختم کرنے کے تعلق سے کام کر رہا ہے۔ ڈنمارک میں برقعے پر پابندی کے خلاف کئی لوگوں نے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ برقعے پر پابندی کا قانون واپس لیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے عمران خان کی حلف برداری تقریب میں کسی بھی غیر ملکی لیڈر کو نہیں بلایا جائے گا۔ تحریک انصاف پارٹی کے ترجمان فواد چودھری نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ نے مشورہ دیا ہے کہ حلف برداری تقریب میں کسی اہم غیر ملکی لیڈر کو نہ بلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے سابق کرکٹر سنیل گواسکر، کپل دیو، نوجوت سنگھ سدھو اور بالی ووڈ سٹار عامر خان کو حلف برداری تقریب میں حصہ لینے کے لیے بلایا ہے۔ خبروں میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پارٹی وزیر اعظم نریندر مودی اور سارک ملکوں کے
لیڈرز اور چائنا اور ترکی کے لیڈرز کو بلانا چاہتی ہے، لیکن دفتر خارجہ نے اس تجویز کے خلاف مشورہ دیا۔ فواد چودھری نے بتایا کہ حلف برداری تقریب اسلام آباد کے ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر کانگریس راہل گاندھی نے وزیر خارجہ سشما سوراج پر ڈوکلا مسئلے پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ وہ چائنا کی طاقت کے سامنے جھک گئی ہیں۔ ایک دن پہلے سشما سوراج نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈوکلا مسئلے کو انڈیا اور چائنا نے بات چیت کے ذریعے حل کیا ہے اور وہاں سٹیٹس کو برقرار ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ کس طرح سشما سوراج جیسی عورت چائنا کی طاقت کے سامنے جھک گئی، یہ ہمارے جوانوں سے دغا بازی ہے۔ ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس کے لیڈرز کو آسام کے سلچر ایئرپورٹ پر روک دیا گیا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ یہ لوگ نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز کے خلاف مہم چلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آسام میں 40 لاکھ لوگوں کے نام شہریوں کی لسٹ سے نکال دیے گئے۔ ترنمول کانگریس کے 8 ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ دن کے دوپہر 3 بجے سلچر ایئرپورٹ پہنچے۔ یہ لوگ ایک سٹیزنز کنونشن میں حصہ لینے والے تھے۔ جیسے یہ لوگ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں پہنچے، ضلع اور پولیس عہدیداروں نے انہیں روکا۔ ایک پولیس عہدیدار نے ایک لیڈر کے ساتھ مار پیٹ کی اور ان کے ساتھ دھکم پیل کی گئی۔ پولیس نے ان لوگوں کے سیل فون بھی چھین لیے۔ اس دوران ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ سب شروعات ہے، یہ لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، وہ کیوں اس طرح زور بازو سے کام لے رہے ہیں۔ اس دوران بی جے پی نے کہا کہ ترنمول کانگریس کے لیڈرز گڑبڑ پیدا کرنے اور تناؤ پھیلانے کے مقصد سے آئے تھے، آسام میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ آسام کے گورنر نے یقین دلایا ہے کہ ریاست کے تمام شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ عام آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ این آر سی مسئلے پر ٹی وی چینلز پر ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے اور ٹی وی چینلز کو ٹی آر پی کی فکر ہے۔ عام آدمی پارٹی نے کہا کہ حکومت کو ایسے ہی کسی مسئلے کی تلاش تھی۔ اس دوران پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر گڑبڑ جاری رہی، راجیہ سبھا کو ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایس سی ایس ٹی بل کو پارلیمنٹ کے اسی سیشن میں پیش کیا جائے گا۔ ایک دن پہلے کیبنٹ نے اس بل کو منظوری دی تھی، جس کے تحت ایس سی ایس ٹیز ایٹراسٹیز ایکٹ کو اس کی اصلی شکل میں برقرار رکھا جائے گا۔ ہندوستان کو کیا ہو گیا ہے؟ آئے دن مسلمانوں اور دلتوں پر حملوں کی خبریں عام ہیں۔ ایسے ایک واقعے میں گڑگاؤں میں ایک مسلم نوجوان پر حملہ کیا گیا اور زبردستی اس کی داڑھی کاٹ دی گئی۔ یہ واقعہ 31 جولائی کو پیش آیا، جس کے دوران اس نوجوان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور اس کی داڑھی منڈوا دی گئی۔ اس واقعے کے سلسلے میں 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن کی پہچان گورو، ایکلاش اور نتن کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان میں سے 2 کا تعلق یو پی سے اور ایک کا ہریانہ سے ہے۔ گڑگاؤں پولیس کے پی آر او نے بتایا کہ جعفر الدین نامی اس نوجوان کو پہلے بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب اس نے انہیں نظر انداز کر دیا تو ان پر حملہ کیا گیا۔ یہ لوگ زبردستی اسے ایک نائی کی دکان پر لے گئے اور داڑھی کٹوا دی۔ سیلون کو چھوڑنے سے پہلے انہوں نے وارننگ دی کہ اگر وہ پولیس کے پاس گیا تو اسے سنگین نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ دوسرے دن جعفر نے پولیس میں شکایت کی۔ جعفر کا تعلق ہریانہ کے میوات سے ہے اور وہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے گڑگاؤں آیا تھا۔ جبل پور کے قریب ایک گاؤں میں ایک 22 سالہ شخص نے محض اس وجہ سے کم سن بچی کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے اس سے فون پر بات چیت سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ 22 سالہ امیت ورما اور ایک 16 سالہ لڑکی کے بیچ دوستی تھی۔ کل رات اس نے فون پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن لڑکی نے انکار کر دیا، جس پر اس نے یہ قتل کیا۔ وہ لڑکی کے گھر میں گھسا، پہلے اس نے لڑکی کی بہن پر حملہ کیا اور اس کے بعد 16 سالہ لڑکی کو چاقو گھونپ دیا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا لڑکی کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایران نے باب المندب کو بند کیا تو منہ توڑ جواب دیں گے، اسرائیل نے کیا خبردار۔ سعودی اتحاد نے بھی کہا ضروری قدم اٹھا رہے ہیں۔ خطے میں تناؤ اور امریکہ کے ساتھ تکرار کے بیچ ایران خلیج فارس میں جنگی مشقیں شروع کرے گا۔ سیرین فوج نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا، جنگ عملاً ختم ہو گئی، اسرائیل نے کیا اقرار۔ سعودی عرب اور یو اے ای نے قطر پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی، انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ۔ اسرائیل نے غزہ ناکہ بندی سخت کر دی، تناؤ کم کرنے کے لیے اتوار کو یونائیٹڈ نیشنز کی تجویز پر غور کیا جائے گا۔
पादरी की गिरफ्तारी पर तनाव बढ़ा, अमेरिका ने तुर्की के वजीरों पर पाबंदियां लगाईं, अनकरा ने कहा जवाबी कार्रवाई करेंगे। काबुल में 3 गैर मुल्कियों को कत्ल कर दिया गया, हिंदुस्तानी भी शामिल। इमरान खान की हलफ बर्दारी में गैर मुल्की लीडर्स को नहीं बुलाया जाएगा, कपिल देव ने दिया शिरकत का इशारा। तृणमूल लीडर्स को आसाम के सिलचर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, ओहदेदारों ने धक्कमपील भी की, ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी बौखलाहट का शिकार है। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।